میں کرنا چاہ رہا ہوں جو ابھی یہاں بیٹھے ہوئے میرے ذہن سے گزر رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے یہ کیا تھا اردو ناول کے مشاہیر، تو باقی دو صدور جو ہے وہ غائب ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان تینوں کا یعنی جو بوجھ ہے میرے ناتوان کندھوں پہ آ پڑا۔ صدارت میں یہ ایک سہولت ہوتی ہے کہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اب کہنے کو میرے لیے تو کچھ رہا نہیں، سب کچھ کہا جا چکا۔ تو اس طرح میں اگر اس سہولت سے فائدہ اٹھاؤں تو یہ محفل جلدی اپنے وقت پر ختم بھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ میں نے جب اس کا عنوان دیکھا اور اس ساری جو کانفرنس ہے اس کے دوسرے جو عنوان ہے اردو ناول کے مشاہیر، تو ہم کیا کریں اردو ناول کے مشاہیر سے؟ مطلب اس محفل کا یا اس طرح کے سیشن کا کیا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے کون سا بنیادی ایک سوال ہے جس کا جواب ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ جو بات سامنے آئی ہے وہ وہی ہے کہ یہ الگ الگ ایک اسارٹمنٹ ہے۔ جو مضامین پڑھے گئے وہ معلوماتی تھے اور تاثراتی تھے، تو اس سے ہمارے اس موضوع کو کس طرح اضافہ ملا ہے، کیونکہ اس طرح کی ڈسکورسز، اس طرح کی جو ٹیکسٹ آپ سن چکے ہیں اور بحثیت مجموعی کوئی جو لوگ جانتے ہیں، جو پڑھے ہیں، ان کے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ علم میں اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تمام لرنڈ صاحبان، خواتین و حضرات کی کوئی اس میں یعنی خامی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو عنوان کسی محفل کے یا کسی سیشن کے بنائے جاتے ہیں اس میں ایک سینس آف ڈائریکشن ہونی چاہیے۔ اگر آپ اردو ناول کے مشاہیر کا ذکر کرتے ہیں تو ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے وہ آپ بیان کر دیں گے تو کیا نکلے گا نتیجہ؟ اس کے اندر کوئی ڈائریکشن، کوئی سمت ہونی چاہیے۔ مثلا جیسے لاؤڈلی اسپیکنگ، اگر میں یہ کہوں کہ آپ یہ اس طرح اس کو ایک ٹویسٹ دیں کہ اردو ناول کے مشاہیر میں فارم اور کنٹینٹ کا ارتقا، مثلا دس از جسٹ ون پاسبلٹی، اور بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے پھر ایک لنکنگ تھریڈ بن جاتا جس سے تمام شرکاء اس میں شامل ہو کر کسی نتیجے تک یا کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو میں جو کانفرنس کے جو منتظمین ہیں اور جو اس کو کنسیو کرتے ہیں ان کی گزارش یہ ضرور کروں گا کہ کچھ تھوڑا یہ ضرور خیال رکھیں کہ اس میں صرف ایک چیزوں کو اکٹھا کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم یاد تازہ کر رہے ہیں ان مشاہیر کی اوکے، لیکن شاید گنجائش موجود ہے کہ آپ اس سے آگے چلے جائیں۔ تو اب جہاں تک ناول کی جو بنیادی بات یہ جو جیسے میرے ذہن میں آیا فارم اور کنٹینٹ کی بات ہے، تو کنٹینٹ یعنی مواد یا اس کا جو موضوع ہے یا جو اس کے اندر موجود ہے وہ کوئی بڑی انوکھی عجیبہ بات نہیں ہے۔ مثلا اگر دیکھیں کہ ہم پاکستان اور اس میں اپنے خطے میں ہیں، تو اگر نائجیریا میں یا چلے میں یا ٹرینیڈاڈ میں کوئی ناول لکھے گا تو وہ اپنے جو واقعات ہیں وہی بیان کرے گا، تو وہیں سے وہ کیریکٹر اٹھائے گا، وہی سب کچھ ہوگا۔ تو اس کو آپ اگر بیان کر دیں گے اپنی جو انالیسز ہے تو وہ کوئی اتنا بڑا اس کے اندر آپ نے ایک کوئی نئی بات نہیں کی۔ اصل چیز جو ہے کہ ناول بیسیکلی فارم کا مسئلہ ہے۔ جب فارم ڈیولپ ہوتی ہے تو کنٹینٹ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور نئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ اب یہ موضوع شاید بہت خشک سا ہے اور محمود شام صاحب کے اتنے اچھے تاثراتی مضمون کے بعد اور کلیپ کے بعد میں کوئی ذہن خشک باتیں نہیں کروں گا، لیکن یہ جسٹ ایک سجیشن ہے کہ یہ جو مختلف سیشنز کی ایک ڈائریکشنلٹی ہے یہ ضرور طے ہونی چاہیے۔ باقی ناول پر جب آپ اکٹھے 5-7 لوگوں کو لیتے ہیں تو وہ کسی مثلا اگر آپ ایسے ہی انگلش ناول لے لیں یا فرینچ ناول لے لیں یہ کیا ہے یا وہ ہسٹوریکل، تو وہی بات جو پہلے ہم نے کی ہے کہ وہ اس میں کوئی الگ الگ تو وہ اپنی اپنی میرٹ پہ ہوں گے، لیکن وہ کوئی ان کے درمیان ہمیں کوئی انسائٹ نہیں ملے گی، کوئی نئی سمجھ۔ تو جب تک یہ سارے سیشن کویسچن اورینٹڈ نہیں ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کی اہمیت جو ہے وہ معلوماتی اور ایک پاپولر تو رہے گی، جس میں کوئی حرج نہیں ہے، اٹس فائن۔ اب جو کنٹمپریری صورتحال ہے اس میں جب آپ ایک جو تنقید کہہ لیں یا
مجھے کوئی اس پہ قطعاً دعویٰ نہیں ہے، لیکن کئی الٹرنیٹیو قسم کے ڈسکورسز آئے ہیں، بن رہے ہیں، بن سکتے ہیں کہ آپ ناول کو اور ناول کی تاریخ کو اور کسی ایک زبان میں اس کی ڈیولپمنٹ کو بہت مختلف حوالوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جو شاید بہت کم متعارف ہے۔ مثلاً میں صرف ایک کا ذکر کروں گا کہ ایک وہ چیز ہے جس کو ہم کانسیپٹ پرسیپٹ ایکسس کہتے ہیں، کہ کسی ناول نگار نے خیال کو اور تاثر کو کس طرح استعمال کیا ہے، اور یہ ایک بالکل انالیسس الگ ہوگا ایک روایتی تنقیدی انالیسس کی نسبت، اور اسی طرح اور بہت کچھ ہے جو میرا خیال پھر وہ اس ریلم میں چلا جاتا ہے جہاں پر آپ زیادہ ٹیکنیکل ہو جاتے ہیں۔ تو باقی یہ جو سیشن ہے وہ اس لحاظ سے بہت کامیاب ہے، اور تمام شرکاء نے اپنی بہترین جو ان پٹ ہے وہ دی ہے، اور سب قابل داد ہے۔ مجھے نئے ناول سے آپ کی توقع کیا ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے مختصر یہ بھی بتا دیں کہ وہ جس ڈائریکشن کا آپ ہم سے کر رہے ہیں شکوہ نئے ناول نگار اس سے مستفید ہو سکے کہ کیسا ناول لکھنا چاہیے؟ نئے ناول نگار سے میں یہاں پر اعتراف کروں گا یا کنفیس میں کروں گا کہ مجھے تھوڑی مایوسی ہوئی ہے خصوصاً نوجوانوں سے کہ جو وہ لکھ رہے ہیں اس میں وہ بھی سیف پلے کرتے ہیں، بچ بچا کے اور محفوظ، بچ بچا کسی سیاسی معنوں میں نہیں، بلکہ یہ کہ انہیں یہ ضرور فکر پڑی رہتی ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر رائے جب آئے گی دوسروں کی تو وہ کیا ہوگی، they are always under the gaze of the other، وہ دوسرے کی جو بات ہے اس یا رائے اس سے وہ متاثر رہتے ہیں۔ تو یہ جو ناول کا جو کل بھی جیسے اس میں تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بھی جو فن پارہ یا جو بھی تحریر ہے وہ اس ژانرہ کو یا اس قسم وہ اس ادب کی اس قسم کو کہاں آگے لے جا رہی ہے۔ اگر اس کے اندر ہی آپ ایک سکسیسفل ناول پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ اچھی چیز ہے، لیکن وہ اس کی ارتقائی شکل کو آگے نہیں لے کے جائے گی۔ تو میں یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کا ہمارا ناولسٹ ہے اس کو فریلی لکھنا چاہیے، اور اس میں جو پرانے سانچے ہیں یا جو کچھ بھی روایتی طور پہ چلا آ رہا ہے اس کی قدر پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن مسئلہ ہمارے ہاں ایک اور ہے، ہمارے ہاں ایک خاص چیز میں نے دیکھی ہے جس کو میں کبھی کبھی داد کا کلچر کہتا ہوں۔ داد کے کلچر سے مراد یہ مشاعرے سے بات آئی ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک مشاعرے میں، یہ زندگی کا میرا پہلا مشاعرہ تھا جو میں نے الف سے یہ تک سارا دیکھا دبئی ادھر دوحہ میں، تو میں نے یہ دیکھا کہ شاعر جو ہیں وہ کس قدر لنکڈ ہیں، آرگینکلی لنکڈ ہیں آگے آڈینس سے۔ اگر ادھر سے داد نہیں آتی تو وہ تو مارے جاتے، ان کو بہت برا حال ہو گیا۔ امیڈیٹ فیڈ بیک کا یہ ہمارے اصل میں پورے ادب پہ چھا گیا، میری ذاتی رائے ہے۔ تو فکشن میں اس طرح کی داد جو ہے یا فوری آپ کو رسپانس ملے اور اچھا ملے اور یہ وہ اس طرح ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب خاص طور پہ ناول تو ایک طویل عرصے کی صبر آزما تنہائی کا کام ہے، سال ہاں سال آپ رہتے ہیں، کوئی اس میں آپ کی وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں ہلا شیری کرانے والا بندہ نہیں ہے، یو ہیو ٹو فیس اٹ۔ تو یہ کریکٹر جو ہے وہ پیدا ہوگا جب تو پھر شاید ہم کوئی انوویٹو یا کوئی آگے جا سکے، لیکن مجموعی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک کوئی اتنا آزادانہ کوئی رجحان پیدا ہوا ہے کہ جس سے آپ کی آگے کو جائے۔ مشاہیر کا جو باقی مطالعے کی بات ہے تو اس کی بھی ایک حد ہے، آپ اس نے پڑھ لیا ٹھیک ہے، اس سے آپ کو ایک انسائٹ ملی، تو بات تو یہ ہے نا کہ آپ خود کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیں جو لٹریچر کی تاریخ پچھلی 2.5 خاص طور پہ جو فکشن کی تاریخ ہے اس میں وہی بات کہ گریک ٹریجڈی گریک ڈرامہ سے لے کر آج تک
तकरीबन वही सीन है, फिक्शन का स्ट्रक्चर वही चल रहा है। लेकिन आप जरा सोचें कि अगले 2500 साल बाद क्या होगा, वो किस किस्म की दुनिया होगी। और दुनिया जिस तेजी से ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ये आपने वो देखा होगा चैट ये क्या है वो है सो उससे इस तरह बदलने वाली है कि वो एक बिल्कुल डिफरेंट इंसानी तजर्बा आने वाला है। तो क्या वो हम अपने ये उर्दू ज़बान की जो हदूद है उसमें ये नावल में नहीं लाएंगे? A new sense of humanity is emerging। अब हम जब तक उसके साथ रिलेट नहीं करेंगे तो हमारा नावल रेलेवेंट ही नहीं रहेगा। और अब ये दिलचस्प बात है कि एक तरफ तो दुनिया बियॉन्ड ह्यूमन या एक कह लें कि ट्रांस ह्यूमन सतह पे जा रही है, और दूसरी तरफ वो बिल्कुल ही उलट डायरेक्शन में है और वो अपने हाथों की तबाही कर रही है। तो इस लिहाज से एक यूनिवर्सल मैन का, यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग का जो तस्वर हो रहा है और जो इमीडिएटली अवेलेबल है, वो अब कोई ज़बान भी उससे ये नहीं कह सकती कि हमें इसका हिस्सा नहीं है या हम उसमें नहीं है। और वो सारा कुछ एक नई सेंसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, ना सिर्फ राइटर को बल्कि रीडर को। अब पॉपुलर लिटरेचर में और जो लिटरेरी फिक्शन है उसमें एक बुनियादी फर्क ये भी है कि जो पॉपुलर फिक्शन है वो रीडर के साथ चलती है, वो उसको नाराज नहीं कर सकती, वो बिल्कुल उसके मुताबिक चलेगी और पूरी वो एक एक चीज वो थ्रिल वटावर। लेकिन जो लिटरेरी फिक्शन है वो तकाजा या तो आपको ये करती है कि रीडर उसके साथ चले। तो अब रीडर की मर्जी है, वो चले ना चले, चाहे तो वो फेंक दे या वटावर। तो यहाँ पर ही वो क्राफ्ट आता है कि जब आप लिटरेरी फिक्शन में रहते हुए भी इंटरेस्ट की कोई सतह जो है वो पैदा कर सके। मुझे एक वैसे अपनी जगह पे दिलचस्प बात है। तो ये अब दुनिया एक ट्रांस डिसिप्लिनरी सतह पर जा रही है, जो साइंस, फिलॉसफी, सोशल साइंसेस के अंदर तो बहुत क्लियर है, लेकिन लिटरेचर और लिटरेरी राइटर भी इससे बच नहीं सकता अगर आप वही एक तस्वर बताएंगे ना। अब मसलन मुझे ये कहा गया जी कि आपके नावलों में फलसफा बहुत है, तो फलसफा तो हम अलग भी पढ़ सकते हैं, ये बात कही गई। तो मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया कि व्हाट अबाउट साइंस फिक्शन? साइंस फिक्शन भी तो है ना, तो साइंस को हम अलग भी पढ़ सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब तकाज़े जो हैं नॉवलिस्ट के लिए और नॉवल के रीडर के लिए वो बदल रहे हैं। अभी ये भी नहीं पता कि लिटरेचर एज ए होल और फिक्शन उस तरह सर्वाइव करेगी भी या नहीं। वर्ड इज कमिंग अप। तो ये सारा जो कुछ है ना, उर्दू को बतौर ज़बान अपनी अदबी जो डायमेंशन है उसको खोलना पड़ेगा, तनकीद को भी और अपनी तैयारी करनी, और रीडर को भी साथ ट्रेन करना चाहिए, होना चाहिए ना, तो दे शुड बी एबल टू रीड वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, नई लैंग्वेज। ये तालीम की है, लोग चाह रहे हैं कि जाएं, तो बहरहाल मैं यहीं पे बंद करता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अतर साहब। मेरा ख्याल है हस्ब साबिक जब हम सेशन का इख्तिताम कर रहे हैं तो अब महफिल सही तौर पर जमी थी और कुछ नए सवाल अतर साहब ने उठाए थे जिनके जवाब सबके पास मौजूद होंगे। मेरा ख्याल है इस सेशन का बुनियादी मकसद ये था कि हमारे अहम फिक्शन निगारों को याद किया जाए, और शायद उन फिक्शन निगारों ने अपने अपने वक्त में वही काम किया जिनकी तवक्को मिर्जा अतर साहब मुस्तकबिल के नावल निगारों से रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।